اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ میرے معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں جو تجھے بھی فائدہ دیں اور جس کو تو سکھائے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کی رات آئے، اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر یہ عمل کرو تو یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہے اور دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ جمعہ کی رات اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اگر رات کے اس وقت میں جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات کے وقت اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑے ہو کر 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین شریف پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ دخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ پڑھو، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو، اور جب التحیات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر خوب اچھی طرح درود و سلام بھیجو، پھر تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر تمام مؤمن مرد اور عورتوں کے لیے اور اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کرو۔ میرے معزز سامعین، علماء کرام محدثین نے آسانی کے لیے ان چاروں امور کو دعا میں اس طرح جمع کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته، اللهم لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالی سے یوں دعا مانگو، اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام، اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أطلبه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام
والعزة التي لا ترام. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ سکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ عمل 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ تک کرو، اللہ تعالی کے حکم سے یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ قسم ہے ذات پاک کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کوئی بھی مومن اس دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 5 یا 7 جمعہ ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اور اب میں تقریباً 40 آیتیں سیکھتا ہوں اور وہ مجھے اس طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں گویا قرآن کریم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور پہلے جب میں حدیث سنتا تھا، پھر جب اس کو دہراتا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب احادیث سنتا ہوں، پھر جب میں دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں چھوٹتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن ورب الکعبۃ یا ابا الحسن، کعبہ کے رب کی قسم اے ابو الحسن تم مؤمن ہو۔